آقا ہمارے ہیں محبوب داور اللہ۔ اب میں وقت کی قلت کے پیش نظر بغیر کسی تمہید کے اپنے مشفق اور محترم دوست حضرت مولانا سید معصوم ثاقب صاحب کو سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مدارس اسلامیہ کا وہ کردار جو ہندوستان میں رود روشن کی طرح سے آیا ہے اس سلسلے میں اپنے کلمات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آگے ہو جاتا ہوں، چھوڑو۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، کیا بات ہے بھائی؟ مفتی صاحب پابندی اس کا پرمیشن نہیں ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اما بعد۔ حضرت صدر محترم، علماء عالی مقام، حضرات سامعین، نوجوان ساتھیوں، ہم نے 1857 کا جو غدر ہوا اس کو سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ پھر جتنے انقلابات کی تاریخیں ہیں، ستیہ گرہ کی، جمعیت علماء کے اکابر کی قربانیاں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مالٹا میں قید ہونا، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کا سالہ سال جیلوں میں گزرنا، ہم نے اپنے اکابر کی یہ تاریخ سنی ہے، دیکھی نہیں ہے۔ ملک تقسیم ہوا دو قومی نظریے کے تحت، فرقہ پرستوں نے اس کی تقسیم کرائی، وہ جانکاہ حالات ہم نے سنے ہیں، دیکھے نہیں، شاید دیکھنے والے خال خال کوئی باقی ہو، لیکن اس وقت ملک جس بے بسی کے ساتھ، جس قسم پرسی کے ساتھ، جس جلتے ہوئے انگارے کے ساتھ، جس بڑھتی ہوئی نفرت کے ساتھ، جس بربریت کے ساتھ، جس ظلم کے ساتھ، جس ناانصافی کے ساتھ زندہ ہے، چل رہا ہے، ہم نہ اس کو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم خود اس کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ تصور کریں، جب آزادی میں مکمل آزادی کی تحریک پیش کرنے والی جمعیت علماء تھی کہ انگریز ملک چھوڑ دو، ہم کو مختصر آزادی، مشروط آزادی نہیں چاہیے، تو یہ تجویز سب سے پہلے جس اجلاس میں پیش کی گئی تھی اس کی صدارت کر رہے تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اور آگے بڑھیے تو یہ تجویز جب اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تو یہ لانے والے تھے مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، اور جب تن من دھن کی قربانیاں دینی ہوئی تو سب سے آگے اپنے ہاتھ میں آزادی کا جھنڈا لے کے چلنے والے تھے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج اس بدنصیب ملک کی سرزمین پہ ہم کو مدرسوں کے تحفظ کے لیے کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے، اس دور کو کن الفاظ میں تعبیر کیا جائے؟ آزادی ہم نے دلوائی، جیل کی کوٹھریاں ہم نے آباد کی، ہندوستان کا بڑے سے بڑا لیڈر، اسے آزادی کی پاداش میں سزا ہوئی ہے، ملک کے اندر کی جیل میں ہوئی ہے۔ شیخ الہند، شیخ الاسلام، مولانا وحید احمد، مولانا وزیر گل، ان کے ساتھیوں کو مالٹا کی جیل میں بھیجا گیا ہے، انہوں نے ملک سے باہر کی جیل کاٹی ہے۔ ایک ایجنڈا تھا کہ ملک آزاد ہوگا، الحمدللہ ملک آزاد ہو گیا، دستور بن گیا۔ دستور کتنا بامانہ، کتنا وزندار، کتنا مؤثر بنا ہے، اس کا اندازہ اب ہو رہا ہے۔ 10 سال سے فرقہ پرست طبقہ اس دستور کی دھجیاں اڑانے پہ لگا ہے مگر کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ بنانے والوں نے کتنے اخلاص کے ساتھ دستور بنایا ہوگا،
کتنی جد و جہد، کتنی جافشانی کے ساتھ اس کے دفعات مرتب کیے ہوں گے کہ حکمراں طبقہ چاہ رہا ہے کہ دستور کی دھجیاں اڑا دی جائے۔ یہ میں جمعیت علماء کے جلسے میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ بلڈوزر کی کارروائی اسنویدھانک ہے۔ مجھے سمجھایا جائے اسنویدھانک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئے دن کورٹ کچہری میں جج صاحبان کو بتانا پڑتا ہے کہ فرد کی آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حکمراں طبقے کو، وردی پہننے والوں کو، جن کی ذمہ داری تھی سنویدھان کی حفاظت کرنا، شہر کی اور ملک کی اور ناگرکوں کی حفاظت کرنا، کورٹ کچہریوں کو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ سنویدھان کا تقاضا کیا ہے۔ اور اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم کو آزادی کے 70 سال بعد ان مدرسوں کے تحفظ کے لیے میدان میں آنا پڑ رہا ہے جن مدرسوں کی پہلی صدا آزادی تھی۔ جسے انگریز نہیں بند کروا سکا اسے فرقہ پرست بند کروا سکتے ہیں؟ ہمارے ان مدرسوں میں سچا امبیڈکر واد بستا ہے، سچا گاندھی واد بستا ہے، یاد رکھ لو اصلی ہندوستان بستا ہے۔ ہمارے مدرسوں کے دروازے اجمیر شریف کی درگاہ سے لے کے اعظم گڑھ کے دیہات تک سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم آنے والے کی ذات نہیں پوچھتے، ہم چھوا چھات کے خلاف ہیں۔ آنے والے کی زبان نہیں پوچھتے، ہم لسانی بنیادوں پر تفریق کے خلاف ہیں۔ ہم دھرم نہیں پوچھتے کیونکہ دھرم کی بنیاد پر ٹو نیشن تھیوری کے ہم خلاف ہیں۔ ہمارا پہلے دن سے آج تک یہی نعرہ ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ اور عیسائی ہو، سب مل کر کے ہندوستانی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، آپ کے مدرسے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں کتنے مؤثر ہیں، شاید آپ سے زیادہ مدرسوں کے بدخواہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ اے کاش میری قوم بھی سمجھ جاتی کہ آج اگر ہندوستان میں اسلام زندہ ہے تو کس وجہ سے زندہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ حضرت صدر محترم فرماتے ہیں مدرسہ ہمارا دین ہے۔ مسجد میں نماز پڑھائی جاتی ہے، مدرسے میں نماز سکھائی جاتی ہے۔ مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے، مدرسے میں نماز کی فقہ بتائی جاتی ہے۔ تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے، مدرسوں میں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے۔ قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، قضا و عدل کا مسئلہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں، مفتی مدرسے میں تیار کیا جاتا ہے۔ علماء کرام ممبر پہ کھڑے ہو کر کے خطاب کرتے ہیں، یہ خطبہ مدرسے میں ان کو خطیب بنایا جاتا ہے۔ جتنا ہمارا مدرسہ یہ ہمارا دین ہے، ہماری دنیا نہیں ہے۔ ہمارے مدرسوں کی ایک سنہری تاریخ ہے، سلسلۃ الذہبی اس کی ایک کڑی ہے۔ جتنا پرانا اسلام ہے مدرسوں کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے۔ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کہیں ہو اور وہ مدرسوں سے بے نیاز ہو نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کیا، ابھی چند لوگ اسلام لائے تھے کہ آپ نے دار ارقم نام کا مدرسہ مکہ شریف میں تعمیر کیا۔ ابھی نبی پاک کو ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ نے اسد بن زرارہ انصاری صحابی کے باغ میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ جاؤ اور مدینے والوں کو قرآن شریف سکھاؤ۔ پھر آپ ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آپ نے وہاں صفہ قائم فرمایا۔ اسلام پھیلتا گیا، بڑھتا گیا، جہاں گیا، جب اس ملک میں آیا تو مدرسوں کے ساتھ آیا۔ یہ کوئی موروثی عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں کچھ عقیدوں کو، کچھ اعمال کو، انہی عقیدوں انہی اعمال کی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ بنیادی فنڈامنٹل رولز کی تعلیم، اسلام کے بنیادی قواعد کی تعلیم، ضروریات دین کی تعلیم مکتب میں دی جاتی ہے، اور اسلام کے تعلیمات کی تفصیلی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ یہ مدرسے ہماری دنیا نہیں ہے، یہ مدرسے ہمارے دین ہیں۔ اور ان مدرسوں کا تقدس اتنا ہے کہ ہم ان مدرسوں کو رسول اللہ کا مہمان خانہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس انسان نے اپنی اولاد کو ہمارے پاس بھیجا ہے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبوت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کیا ہے؟ وحی کا مجموعہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، مدرسے کا نصاب متعین ہے۔ جو علوم قرآن کریم کی خدمت کے لیے استعمال کیے گئے ہیں یا جو علوم قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں، سب کا مرکز قرآن کریم ہے، یہی ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ جو ان مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خانے کے خادم ہیں۔ مدرسے پوری دنیا کے مسلمانوں کی شہرک کے برابر ہیں۔ اگر مسلمان کا رشتہ مدرسے سے ختم کر دیا جائے تو یاد رکھو اس کے پاس اسلام نام کی چیز باقی نہیں بچے گی۔ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، ماسٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ماسٹر نہیں ہوتا، جج کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جج نہیں ہوتا، اسے پڑھنا پڑتا ہے۔ اسلام بھی موروثی نہیں، کسبی چیز ہے۔ اگر عالم کی اولاد بھی ضروریات دین نہیں حاصل کرے گی، ضروریات دین سے جاہل رہے گی، اسے کوئی امام نہیں بنائے گا۔ اور مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ان کا دینی مدرسہ ہے، ان کا مکتب ہے۔ چند سالوں سے ہمارے ملک کی وہ فرقہ پرست طاقت جو انگریزوں کی دلالی کرتی رہی، جو ملک کے بٹوارے کی وکالت کرتی رہی، جو ہندوستانیوں میں نفرت ڈالتی رہی، جو چھوا چھوت ذات پات دھرم دین کے نام پر ہندوستانیوں کا بٹوارہ کرتی رہی، وہ چند سالوں سے مسجدوں اور مدرسوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ مانے اظہار، تم کو ہے حیا، ہم کو ادب، کچھ تمہارے دل میں ہے، کچھ ہمارے دل میں ہے۔ تم یہ کہتے ہو ہم کو اذان سے پرابلم نہیں، مائک سے پرابلم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا جذبات ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو ہم کو نماز سے پرابلم نہیں، مسجد سے پرابلم ہے، اس کا نقشہ پاس نہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، ہم خوب سمجھتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو صاحب ہم کو تمہارے قرآن سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کو ان مدرسوں سے پرابلم ہے جو بنتے ہی ہم سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ کھل کے کہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان اپنا دھرم چھوڑ کر کے اسلام سے دور ہو جائے، کہو کھل کر کے۔ مجھے یقین ہے اس گئے گزرے زمانے میں بھی میری قوم کا ایک فرد بھی مرتد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بے نمازی ہو سکتا ہے زکوٰۃ نہ دیتا ہو سکتا ہے اسے اذان نہ آتی ہو سکتا ہے کلمہ بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن اگر اس سے کہا جائے اسلام چھوڑ دو، تیار نہیں ہوگا۔ تم نے کس قوم کو للکارا ہے؟ کس سے اس کا مذہب چھیننا چاہتے ہو؟ کس کو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہو؟ شاید تمہارے سازش کرنے والوں نے غلط اندازہ لگایا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک بہادر قوم میں کام کر رہا ہوں۔ میری یہ قوم 25 کروڑ مسلمان جو شہروں سے زیادہ دیہاتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں مالدار کم غریب زیادہ ہیں، مزدور زیادہ ہیں، جو آج چند سالوں سے حالات کے انگارے پر ہے، لیکن کیا مطلب ہے کہ اسلام چھوڑ دے؟ ممکن ہے کوئی میرے جیسا مولوی صاحب ڈر رہا ہو، ممکن ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی ڈر رہا ہو، لیکن عام قوم کا حوصلہ بلند ہے۔ اس لیے قوم کی اس جرات، اس استقامت کو جمعیت علماء سلام کرتی ہے۔ ہم جمعیت علماء کے حوالے سے پورے ملک کا سفر کرتے ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ جی انہی مسلمانوں کا جن کی پراپرٹیوں پر بلڈوزر کا رخ تھا، اور عجیب بات ہے، اللہ کا عجیب و غریب بندوبست ہے۔ جمعیت علماء جس نے ملک آزاد کروایا، ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا، کبھی سوچو مدرسوں کو ٹارگیٹ کرنے والے، کبھی سوچو کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا ہے، بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا ہے، پنجاب کو فصلوں کا دہن کس نے دیا ہے، یہ لال قلعہ تاج کوہن کس نے دیا ہے۔ تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے۔ جیسے ہم نے آزادی میں حصہ لیا، ایسے ملک کی تعمیر و ترقی میں ہم نے حصہ لیا۔ دیکھو میں اپنی قوم کی طرف سے چیلنج کرتا ہوں، قانون پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی میری قوم ہے،
یہ بجلی کی چوری نہیں کرتی، ریلوے کے ٹکٹ کی چوری نہیں کرتی، یہ ریلیوں میں نکل کر کے سرکاری پراپرٹیوں کو نقصان نہیں پہنچاتی، کیا اسے غصہ نہیں آتا؟ جب اس کی مسجدوں پر بلڈوزر چلتا ہے تو کیا اس کو جذبات پر رنگ اختہ نہیں ہوتے؟ لیکن واہ ہے میرے قوم کی سنجیدگی، کبھی ہماری قوم نے سرکاری پراپرٹیوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ذرا یاد کرو اگنی ویر کا معاملہ آیا تھا، کیا کیا ریکارڈ میں درج کیا گیا اور کیا کیا ہوا۔ ایسی ایک مثال پیش کر دو، ایک مثال پیش کر دو، جبکہ ہم کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ہم کو نشانے پر لیا جاتا ہے، ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہمارے جذبات برنگے اختہ ہوں، لیکن میری قوم ایسی ہے ان سارے حالات میں استقامت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ موب لنچنگ کس کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی۔ تعصب کی بنیاد پر گرفتاری کس کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی۔ ہم سے پوچھو، جمعیت علماء ٹرائل کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک 800 سے زیادہ مقدمات لڑ رہی ہے، جن کو پھنسایا جاتا ہے شک شبہ کی بنیاد پر نہیں، تعصب کی بنیاد پر۔ 10 سال زندگیوں کے جیل خانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، اخیر میں ہمارے ملک کی معزز عدالتیں اس کو باعزت بری کر دیتی ہے، لیکن اس غریب کے 10 سال کی زندگی کے جو ضائع ہوئے ہیں اس کی تلافی کون کرے گا؟ اس کے بچے، اس کی بیوی جو در بدر کی، اس کی تلافی کون کرے گا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک بہادر قوم میں کام کر رہا ہوں، میری قوم باحوصلہ ہے، بہادر ہے، سارے حالات آنے کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر جمی ہوئی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ جمی ہوئی ہے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے ملی کام کے لیے کھڑے ہونے کی، جمعیت علماء کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا مولانا کعب رشیدی صاحب سے کہ جمعیت علماء کھڑی ہوئی ہے، ایسے ہی بلڈوزر کا مقدمہ کون سپریم کورٹ لے گیا؟ جمعیت علماء کھڑی تھی۔ جس زمانے میں کرونا آیا ہوا تھا، مسلمانوں نے کلیجہ نکال کر کے رکھ دیا، لوگوں نے اپنے سگے ماں باپ کو دفنانے کی ہمت نہیں کیا، مسلمان آگے بڑھا، خدمت کیا اور دفنایا۔ جن لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب بمبئی، کلکتہ، دلی میں اسباب زندگی ختم ہو گئے ہیں، پرواسی مزدور نکل پڑے، راستے میں مسلم بستیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ہمارے ملک کے ایک شریف انسان تبصرہ کرتے ہیں کہ ہم کپڑوں سے پہچانتے ہیں، جی غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، ابھی آپ پتہ نہیں کس کس چیز سے ہم کو پہچانو گے، ہمارا کردار ہم کو پہچانواتا ہے۔ اس قوم نے پورے حوصلے کے ساتھ تبلیغی جماعت کو اٹھا کر کے جیل میں بھر دیا گیا، 1500 لوگوں کو حضرت صدر محترم سامنے آئے، ان کی رہائی کے لیے اپنی اکائیوں کو فعال کیا، دلی سے لے کے مہاراشٹر تک جمعیت علماء کے ورکرز اور خدام کورٹ کچہری کا سامنا کرنے لگے، باعزت وہ بری ہوئے اور اپنے ملک کو واپس ہوئے۔ بغیر سند جو باتیں پھیلائی جاتی، ہیٹ اسپیچ، اس کا مقدمہ کون دیکھ رہا ہے؟ جمعیت علماء دیکھ رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج کی اس معزز اسٹیج سے کہ جو لوگ مدرسوں کو مٹانے کی دل میں ناپاک تمنائیں رکھتے ہیں، کم از کم جب تک جمعیت علماء زندہ ہے ان کی یہ تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ہم اپنی جان کی قربانی دے دیں گے لیکن اپنے دین سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور ہم کیا، ہم تو بہت دیکھنے میں شکل و صورت مسلمان جیسی ہے، نام کے ساتھ عالم حافظ کا لائقہ بھی لگا ہوا ہے، میں اپنے ایک اس ادنا مسلمان کی گارنٹی دیتا ہوں وہ اپنی رضا اور رغبت سے مرتد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت صدر محترم نے قدم قدم پر آپ کو سنبھالا ہے، آج جب ان مدرسوں کو نشانے پہ لیا جا رہا ہے اور بے وجہ لیا جا رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، آپ صاف صاف کہیں کہ ہم کو قرآن سے، ایمان سے پریشانی ہے، پرابلم ہے، ہم اسلام کو اس سرزمین میں برداشت نہیں کرتے، آپ کہیں نا ہمت سے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہاں مسجدیں بھی محفوظ ہیں، مندریں بھی محفوظ ہیں، چرچ بھی محفوظ ہیں، گرودوارے بھی محفوظ ہیں۔ اگر آپ تفریق کرتے ہیں ہندوستانیوں میں تو آپ کہیں نا کہ ہم ایک خاص طبقے کو اس ملک میں برداشت نہیں کریں گے، کہیں نا کھل کر کے۔ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، مختلف عنوانوں سے ہماری کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔
اور جس دن مسلمان زیر ہو گیا، یاد رکھو یہاں بسنے والے دلت، اچھوت، پچھڑی ذاتیں، ان کی بھی خیریت نہیں ہے، ان کو بھی غلام بنایا جائے گا، دیگر مذہبی اقلیتوں کی بھی خیریت نہیں ہے، ان کے مذہبی آزادی کو بھی چھین لیا جائے گا۔ اس دستور کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ناممکن ہو رہی ہیں، اور اس دستور کی حفاظت کرنے والے مدرسوں میں بستے ہیں۔ جمعیت علماء اس کی حفاظت کرتی ہے، جمعیت علماء لگاتار تحفظ آئین، تحفظ دستور کی کانفرنسیں کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کی اس جلسے کا پیغام اگر ہمیں سمجھ جائیں، جتنا مخالفین ہمارے مدرسوں کی تاثیر کو سمجھے ہیں، ہم اپنی قوم کو بھی یہ تاثیر سمجھانے میں کامیاب ہو جائے تو انشاءاللہ جو لڑائی ہم کو لڑنا ہے مدرسوں کے تحفظ کی فرقہ پرستوں سے، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ اگر اس ملک میں اسلام باقی ہے تو تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار، چار مینار کی وجہ سے نہیں، انہی مدرسوں اور دینی اداروں کی وجہ سے باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، قائم رکھے، ملک میں پیار و محبت کو باقی رکھے، ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ میں آخر میں مفتی اشفاق صاحب کا، جمعیت علماء ضلع اعظم گڑھ کی تمام اکائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان اکابر کا جو اپنے اپنے مقام سے تشریف لے آئے، اور آپ اہل مدارس کا اور سامعین کا جنہوں نے جمعیت علماء کی آواز پہ لبیک کہا اور تشریف لے آئے اور ہمارے جلسے میں شریک ہوئے۔ آمین وآخر الدعوانا۔